فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، یقیناً یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ قیامت برپا ہونے کے حوالے سے دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں تعلیمات موجود ہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو رب عظیم کی عظیم ذات کو ہی ہے، لیکن اس کی چند نشانیاں دین اسلام اور دیگر مذاہب میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب سائنس اپنی ترقی کے ضامن میں عام انسانوں کو قیامت برپا ہونے کے حوالے سے آگاہی دینے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اسی کوشش کے تحت ایک ایسی گھڑی تیار کی گئی ہے جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قیامت قائم ہونے کا وقت بتائے گی۔ ڈومس ڈے کلاک نامی یہ گھڑی کب، کیوں اور کیسے تیار کی گئی، یہ کس اصول کے تحت کام کرتی ہے، اور کیا واقعہ اس کی مدد سے قیامت کے دن کا تعین ممکن ہے یا پھر یہ بھی ایک دجالی فتنہ ہے، آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کی جائے گی۔ ناظرین محترم، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل میری تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، ڈومس ڈے کلاک کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ دونوں اطراف آگے اور پیچھے حرکت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس گھڑی کا سب سے خاص وقت رات کے 12 بجنا ہے، جس کا انتظار آج تک کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس گھڑی میں آج تک کبھی بھی 12 نہیں بجے۔ اس گھڑی میں 12 بجنے کا مطلب قیامت کا وقت ہے کہ جب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دراصل 1947 میں زمینی ماحول میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور انسانوں کی لاپرواہیوں اور ایٹمی جنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے کچھ ماہر سائنسدانوں نے ایک پیمانہ بنایا جسے ڈومس ڈے کلاک یعنی موت کی گھڑی کا نام دیا گیا۔ اس گھڑی میں رات 12 بجنے سے مراد وہ وقت ہے جب یہ دنیا مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، ہر طرف قیامت برپا ہوگی اور انسانی نسل کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اپنا وجود خود ہی ختم کر لے گا۔ پچھلے 73 سالوں میں پیش آنے والی سیاسی، سماجی، قومی اور ثقافتی ایٹمی جنگوں اور دیگر اسی طرح کے بڑے مسائل کی وجہ سے اس گھڑی کے وقت کو کئی مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے۔ اسے بنانے والی شیطانی طاقتوں کو جب محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، وہ اس گھڑی کا وقت آگے، اور جب اس کو ماحول ٹھیک لگتا ہے تو اسے پیچھے کر لیتے ہیں۔ 1947 میں جب ڈومس ڈے کلاک کو بنایا گیا تو دنیا تباہ ہونے میں محض 7 منٹ، اس گھڑی پر 12 بجنے میں صرف 7 منٹ باقی رہ گئے تھے، لیکن 1963 میں اس گھڑی کا وقت 3 منٹ پیچھے کر لیا گیا تھا، یعنی 12 بجنے میں 12 منٹ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد 1991 میں اس کا وقت مزید پیچھے کر کے 11:43 کر دیا گیا، یعنی 12 بجنے میں پورے 17 منٹ باقی تھے۔ مگر 2018 میں ڈومس ڈے کلاک کا وقت سب سے کم کر دیا گیا، یعنی 12 بجنے میں محض 2 منٹ باقی تھے۔ اس گھڑی کے مطابق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت ہمارے سروں پر موجود ہے، اور وہ دن دور نہیں جب اس دنیا سے انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر زندہ شے کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اب اگر بات کریں موجودہ سال یعنی 2021 کی، تو جنوری 2021 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں اسی حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈومس ڈے کلاک کا نیا وقت پیش کیا گیا، جو کہ 12 بجنے میں 1 منٹ اور 40 سیکنڈز کو دکھاتا ہے، یعنی قیامت ہم سے صرف 100 سیکنڈز کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈومس ڈے کلاک کس طرح کام کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایٹمی اور ایسٹرائیڈ حملے یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی بڑی طاقت کی تباہی کو ماپ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دھماکے کے ہونے میں کتنا TNT بارود چاہیے ہے۔ آج ہم ایٹم بم، فیٹ مین بم اور لٹل بوائے جنہیں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا گیا تھا، وہ اس دور کے سب سے خطرناک تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے۔ فیٹ مین کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پلاٹینیم بم تھا جس کے دھماکے کی شدت 21,000 ٹن تھی۔ اسی طرح لٹل بوائے یورینیم سے تیار کیا گیا جوہری بم تھا جس کا دھماکہ 15,000 ٹن کی شدت کا حامل تھا، اور شاید آپ یہ جان کر حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ انہیں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا گیا تو یہ ان کا دھماکہ اس طاقت پر نہیں پہنچا جس کے لیے انہیں تیار کیا گیا تھا۔ فیٹ مین کو 5.6 کلو گرام پلاٹینیم سے بھرا گیا تھا، لیکن جب اسے ناگاساکی پر گرایا گیا تو اس کا محض 1 کلو گرام ہی تباہی کی وجہ بنا، جبکہ باقی تمام تر مواد استعمال نہیں ہو سکا، جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بم اپنی اصلی طاقت نہیں دکھا سکا۔ مگر اس کے باوجود بھی یہ لاکھوں افراد کی موت کی وجہ بنا۔ یہ وہ وقت تھا جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔
عام عوام اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، مگر پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں سب کچھ خاک میں مل گیا۔ یہ دور 1945 کا تھا۔ تب سے لے کر اب تک اتنے سالوں میں دنیا کے بیشتر ممالک نے ایٹم بم بنا کر تیار کر لیے، جو کہ ان دونوں بم سے بہت زیادہ ایڈوانس اور طاقتور ہیں۔ ایک سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں اتنے زیادہ ایٹم بم تیار کر لیے گئے ہیں کہ ان میں سے ہماری ہی دنیا کو کم و بیش 11 مرتبہ مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 30 اکتوبر 1961 میں سوویت یونین نے ایک ایسا ہائیڈروجن بم تیار کیا جس کے دھماکے کی طاقت 15 یا 20 ہزار ٹن نہیں، بلکہ اس بم سے پیدا ہونے والی تباہی کی طاقت 50 ملین ٹن تھی۔ اس کو آج بھی بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آج بھی اس بم کو زیادہ تر افراد ٹسر بمبا کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ اس کی تباہی کا اس وقت کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ٹسر بمبا کو جب چلایا گیا تو اس کے دھماکے سے پیدا ہونے والا دھواں ہمارے ایٹماسفیئر سے نکل کر میسموسفیئر تک پھیل گیا، جو کہ قریب 64 کلومیٹر بلند تھا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کو ایک ترتیب میں ایک دوسرے کے اوپر 7 مرتبہ رکھ دیا جائے تو تب جا کر اس مشروم کی بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس دھماکے کو 300 کلومیٹر کی دوری تک محسوس کیا جا سکتا تھا، اور اس سے نکلنے والی شارپ ویوز نے 1000 کلومیٹر کے اندر موجود تمام عمارتوں کے شیشے توڑ کر رکھ دیے تھے۔ اس خطرناک بم کو بنانے والوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اس بم کو اس سے بھی کئی زیادہ طاقتور بنایا جانے لگا تھا، کیونکہ پہلے کو 100 میگا ٹن تباہی کے قابل بنایا جانا تھا، لیکن پھر اس آئیڈیا کو رد کر دیا گیا، کیونکہ اس قدر تباہی سے ہماری دنیا میں موجود چوتھائی حصے کی آبادی کا اس دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا۔ ناظرین، آج کے موجودہ دور میں تیار شدہ تمام تر ایٹم بم کبھی بھی کسی بھی وقت لانچ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ملک اس وقت کسی دوسرے ملک پر ایک بھی ایٹم بم گرائے تو دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، جبکہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرے گا تو وہ اپنے دفاع میں جوابی حملہ کرے گا۔ اس طرح اس کا اتحادی ملک بھی اس جنگ میں اترے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی، جس سے اس دنیا کا خاتمہ یقینی ہے۔ پاکستان اور بھارت ان ممالک کی فہرست میں شامل ہیں جن کے پاس ایٹم بم موجود ہیں، اور انہی ممالک کے درمیان کئی تنازعات کی وجہ سے جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ اگر یہ جھڑپ کسی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو یقیناً دنیا کی ایک بڑی آبادی اپنی جان کی بازی ہار جائے گی۔ اگر کسی طرح اس جنگ میں چند افراد زندہ بچ بھی گئے تو وہ بھی اس ایٹمی حملے سے پیدا ہونے والی ریڈیشنز، بیماریوں اور دیگر ضروریات زندگی کے وسائل سے نہ ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا ماحول بنا بھی تو اس سے نہ صرف دونوں ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہی بہت برے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس جنگ میں استعمال ہونے والے ایٹمی دھماکوں سے پیدا ہونے والا خطرناک دھواں بادل کی شکل اختیار کر کے پوری دنیا میں پھیل جائے گا، جس سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ سکے گی، جس کے نتیجے میں ہر ملک کے جانور اور فصلیں بری طرح تباہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آسمان سے بلیک رین یعنی کالی بارش ہوگی، جس میں خطرناک ریڈیشنز اور دیگر زہریلے مادے شامل ہوں گے، جن سے بچے کچھ افراد بھی ریڈیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اسے کینسر، ٹیومر اور دیگر کئی لاعلاج امراض بڑی مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ اسے عام الفاظ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی تباہی اس ایٹمی حملے میں ہوگی اس سے کئی زیادہ بربادی اس کے بعد اس کے نتائج سے پیدا ہوگی۔ یہاں ایک بات ہم آپ کو صاف طور پر بتا دیں کہ ہم اس وقت صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی ایٹمی جنگ کی نتائج ہی بتا رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان ممالک کی بات کریں جو کہ ایٹمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ طاقتور ہیں تو حالات اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑ جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ اس دنیا میں ایٹمی ہتھیار زیادہ تعداد میں موجود ہیں، جن کا 1% حصہ بھی اگر استعمال کیا جائے تو وہ دنیا کے 1 بلین افراد کی جان لینے کے لیے کافی ہے، اور انہی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ڈومز ڈے کلاک بنائی گئی ہے۔ ڈومز ڈے کلاک ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اور ان کی طاقت کو جانچنے والے آلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تاہم اس کے وقت کو بدلنے کی وجہ خفیہ طاقتیں ہی جانتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔